کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابع ربع افسانہ نگار اختر رشید امجد قلمی نام رشید امجد پیدائش 5 مارچ 1940 سری نگر کشمیر تعلیم پی ایچ ڈی اعزاز صدارتی اعزاز برائے حسن خرتگی 2006 میاں بخش ایوارڈ میاں محمد بخش اکیڈمی 2004 نقوش ایوارڈ 1994-95 اور دیگر تصانیف بیزار آدم کے بیٹے افسانے 1974 ریت پر گرفت افسانے 1978 سے پیر کی خزاں افسانے 1981 پت جھڑ میں خود کلامی افسانے 1984 بھاگے بیاباں مجھ سے افسانے 1988 دشت نظر سے آگے افسانے 1991 عکس بے خیال افسانے 1993 دشت خواب افسانے 1993 گمشدہ آواز کی دستک افسانے 1996 سترنگ پرندے کے تعاقب میں افسانے 2002 ایک عام آدمی کا خواب افسانے 2006 عام آدمی کے خواب افسانے 2007 تمنائے بیتاب آپ بھی تھی 2003 نیا ادب تنقید 1959 پاکستان ادب کے معمار میرا جی تنقید 2006 مزاحمتی ادب ترتیب و انتخاب سن 2009 افسانہ دشت امکاں خزاں والا خواب برسوں پرانا تھا۔ ایک صبح ناشتے پر بات کرتے ہوئے ماں نے کہا تھا، مجھے یقین ہے اس گھر میں کہیں خزانہ ہے۔ ان کی خاموشی پر وہ جھجک سی گئی۔ رات میں نے پھر وہی خواب دیکھا ہے۔ اس نے پوچھا، کون سا خواب؟ وہی خزانے والا، میں وہاں تک پہنچ بھی گئی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تو پھر نکال کیوں نہ لائی؟ نہیں ماں نے جھرجھری سے لی۔ میں وہاں تک پہنچ تو گئی لیکن کیا؟ چھوٹی بہن نے جلدی سے پوچھا۔ جب میں ہاتھ بڑھا کر اٹھانا چاہا تو ماں نے پھر جھرجھری لی۔ ایک لمحے کے لیے جیسے خواب اس کی آنکھوں میں مجسم ہو گیا۔ کسی نے میری کلائی کو پکڑ لیا۔ وہ ہنس پڑا۔ خزانے کے سانپ کی بات تو سنی تھی، لیکن سانپ نے کلائی کب سے پکڑنی شروع کر دی ہے؟ ماں نے برا سا منہ بنایا اور بولی، تم تو بس مذاق ہی اڑانے کے لیے ہو یہاں، لیکن میں سچ کہتی ہوں اس گھر میں کہیں کوئی خزانہ ضرور ہے۔ ایک دن تم یاد رکھنا بس۔ اس نے کندھے جھٹکتے ہوئے جلدی سے چائے بنا دی۔ دفتر دیر ہو رہی ہے۔ بس میں سوار ہوتے ہوئے اسے لمحے کے لیے ماں کی بات یاد آئی اور خزانے کی نرم گرمی اور اس کے جسم سے لہراتے ملز کی طرح رقص کرنے لگی۔ لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی نظریں اگلی سیٹوں سے چپکی اور وہ بھی ابھی سوار ہوئی تھی اور کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نظروں ہی نظروں میں اسٹاپ آ گیا۔ اس کے پاس گزرتے ہوئے اس نے سرگوشی سے کہا، واپسی پر چائے کا کپ چلے گا نا؟ وہ مسکراتی اور اٹھلائی ہوئی آگے نکل گئی۔ چائے پیتے ہوئے وہ چپ بھی رہی۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج ہیڈ ماسٹر سے ڈانٹ تو نہیں پڑی؟ نہیں تو پھر بس اب تم ماں جی کو ہمارے گھر بھیج دو۔ وہ چپ ہو گیا، بہت دیر چپ رہا، پھر بولا، بھیج دینے میں تو حرج نہیں اور ماں آنا بھی چاہتی ہے، لیکن کیا سوچتا ہوں کچھ ہاتھ کھل جاتا تو اچھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے خزانے کا خیال آیا۔ کیا معلوم واقعی گھر میں کہیں کوئی خزانہ ہو؟ اگر ہاتھ آ جائے تو؟ ایک گرم لہر نے اسے کے اندر انگڑائی لی۔ کیا بات ہے؟ وہ ہنسی، اندر ہی سے اندر مسک رہے ہو؟ بس ایسے ہی، اس نے سر ہلا دیا۔ خواب بھی بس عجیب چیز ہے۔ سوچتا ہوں اگر خواب نہ ہوتے تو ہم جیسوں کا کیا بنتا؟ وہ ہنسی۔ اسی تنخواہ پہ گزارا کرتے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر بولی، تم کب آ
ہو ماں جی کے ساتھ۔ جب کہو اس نے شانے اچکاتے ہوئے کہا، لیکن بہنوں کی شادی ہو جاتی تو اچھا تھا، باپ تو میرا ہے نہیں نہ خرید، آخر سب کچھ مجھے ہی کرنا ہے، تو مل کر کریں گے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا، تم اکیلے ہو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس خیال آیا کہ کیا معلوم گھر میں کوئی خزانہ ہو۔ رات کو کھانا کھاتے ہوئے اس کا دل چاہا کہ ماں کے خزانے والی بات پر پھر چڑھے، لیکن ماں کو اس کی رات اور بجلی کے بلوں کی فکر تھی۔ اگلے دن ان کی آخری تاریخ تھی۔ پھر کئی ماہ گزر گئے، خزانے اور خواب آئے گئے ہو گئے۔ اس دوران ماں اس کی شادی کی بات پکی کر رہی۔ صبح ناشتہ کرتے ہوئے ماں نے پھر خزانے کا ذکر چھڑا اور بولی، رات میں نے پھر وہی خواب دیکھا، لیکن بس لمحہ۔ پھر چپ رہنے کے بعد بولی، بس کوئی میری کلائی پکڑ لیتا ہے، ٹھنڈے برفات والا۔ بہن نے پوچھا، آپ نے مڑ کر نہیں دیکھا؟ وہ کون؟ ماں نے خوف سے جھرجھری لی، ایک ٹھنڈی برفات، میرا تو سارا جسم کانپنے لگتا ہے اور پھر آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ بولا تو کچھ نہیں، لیکن سوچا کیا معلوم واقعی یہاں خزانہ ہو یا کوئی غیبی بشارت ہی ہو۔ اگلے دن ماں اور بہنوں نے اس کے سسرال کی تاریخ مقرر کرنے جانا تھا۔ وہ گھر میں اکیلا رہ گیا، کچھ دیر پڑھتا رہا، پھر جانے کیسے خزانے کا خواب آہستہ آہستہ دبے پاؤں اس کے اندر داخل ہوا اور وہ لمحوں میں سارے وجود میں پھیل گیا۔ اس نے کتاب ایک طرف اٹھا کر رکھ دی اور سوچنے لگا کہ خزانہ کہاں ہو سکتا ہے۔ پرسوں سے خزانے کا ذکر سنتے سنتے ایک دو جگہیں اس کے ذہن میں کھلبلاتی رہتی تھیں، لیکن دوسروں کی ہنسی اور خوف کے آگے اس کے تجسس کا مذاق نہ اڑایا جائے، اسے بھی کبھی دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اپنا گھر خالی دیکھ کر اس نے پرانی تھیلے سے چینی اور توڑا نکالا اور بڑے دلان کی الماری کے آخر خزانے کی طرف چل پڑا۔ یہ خانہ اسے ہمیشہ اندر سے کھوکھلا محسوس ہوا تھا۔ یہ معلوم اس کے نیچے کوئی خفیہ خزانہ ہو۔ اس میں داخل نکالتے نکالتے اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا، لیکن خزانے کے گرم لمس نے درد کا احساس ابھرنے ہی نہ دیا۔ خانے کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ مایوس نہیں ہوا۔ سونے کے کمرے کے فرش کا ایک ٹکڑا بھی اسے مشکوک لگتا تھا۔ تختے کو اپنی جگہ سے ہٹا کر اس نے سونے والے کمرے کی غربی دیوار کے ساتھ ہی ان دو اینٹوں کو نکالا جو ذرا مختلف انداز سے لگی ہوئی تھی، لیکن وہاں سے بھی کچھ نہ نکلا۔ ایک دو جگہیں اور بھی تھیں، لیکن گھر والوں کی واپسی کا وقت ہوا جا رہا تھا۔ اگلے دن شادی کی تیاریوں ہنگاموں میں گزر گئے۔ بیوی کے آنے سے گھر میں کچھ آسانیاں تو پیدا ہو گئیں۔ اس کی تنخواہ نے کئی رکی ہوئی ضرورتیں کو پورا کرنے میں پہیے لگا دیے۔ تیزی سے جہیز کی چیزوں نے گھر کی خالی جگہیں بھر کر اگلے 2 سال میں بہنیں بھی شادی بیاہ کر کے اپنے گھر کو ہو گئیں۔ اس دوران ماں کبھی خواب کا ذکر کرتی تو چند دنوں کے لیے خزانے کا تصور اس نئی گرماہٹ لے کر اٹھتا اور وہ موقع دیکھ کر مختلف جگہوں کی کھدائی کرتا رہتا، مایوس ہوتا، چند دن بعد کسی دوسری جگہ کا انتخاب کرتا، پھر خزانے کا خواب اسے اپنی گرم میں لے لیتا، بغل میں دبائے رکھتا، پھر آہستہ آہستہ زندگی کی روادار چلتی رہی۔ ٹھنڈی کبھی گرم اس پر غالب آ جاتی۔ ماں بھی اب خزانے کا ذکر سب کے سامنے کرنے سے گھبراتی تھی، شاید اس سے بہو کے سامنے آنے سے اپنے خواب کا ذکر کرتے عجیب جھجک آنے لگی تھی۔ لیکن کبھی کبھی جب بہو باورچی خانے میں ہوتی تو ادھر ادھر موقع دیکھ کر سرگوشی کرتی اور خزانہ کہیں ہے ضرور، وہ سنجیدگی سے پوچھتا، لیکن کہاں؟ اور کبھی مذاق سے کہتا، تو کیا سارے گھر کو کھود پاؤ گی؟ ایک ہی تو گھر ہے ہمارے پاس۔ ماں چپ ہو جاتی، خزانے کے ذکر پر کئی مہینوں کی دھول پڑ جاتی، لیکن مرنے سے چند روز پہلے تواتر سے خزانے کا ذکر کرنے لگی۔ ناشتے کی میز پر جوں ہی بہو کچھ لینے ادھر ادھر ہوتی، وہ سرگوشی میں کہتی، پھر وہی خواب، ضرور ضرور، میری کوئی بات کی بشارت ہے۔ بظاہر وہ اس کی بات پر توجہ نہ دیتے، لیکن اندر اسے یقین سا ہو گیا، لگتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی خزانہ ضرور ہے۔ نظریں بجا کر وہ ان جگہوں کو بار بار دیکھتا، لیکن ان کے بارے میں اسے شبہ تھا، لیکن وہاں خزانہ نہ ہوتا۔ ماں کے مرنے کے بعد بھی خزانے کا تصور اس کے ذہن سے بھرپور طریقے سے معمور نہ ہوا۔ مرنے کے سے ایک دن پہلے اس نے پھر کہا تھا، میرا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ تو غیبی اشارہ ہے۔ جب کبھی گھر خالی ہوتا تو وہ پرانے تھیلے سے اپنے
باہر نکل کر مجھ سے جگہ سے الٹا واپسی پر اس کی بیوی اکھڑی ہوئی اینٹیں و الماری کا ٹوٹا دیکھ کر سگڑتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹال دیتا۔ کچھ وقت گزارنے کے لیے تصور دھندلا جاتا، پھر کسی صبح اماں کی یاد آ جاتی تو خزانہ پھر چمکنے لگتا۔ بیوی بچوں کو لے کر کسی میکے پر جاتی تو وہ اپنے اوزاروں کے تھیلے نکال لیتا، ہاتھ زخمی ہوتے تو دیواروں کا کڑا پلسٹر خستگی میں اضافہ کر دیتا، پھر متعدد الماریوں میں دیوار اور فرش کے حصوں کو اکھیڑ اکھیڑ کر وہ خزانے سے مایوس ہو گیا۔ رفتہ رفتہ کئی سالوں میں خزانے کا خواب، اس کی گرماہٹ اور چمک کی اس کی زندگی سے نکل گئی۔ لیکن اب برسوں بعد ناشتہ کرتے ہوئے جب اس کے بیٹے نے یہ کہا کہ ابو، میرے خیال میں گھر میں کہیں نہ کہیں خزانے سے اچک پڑا، تو میں کیسے ماروں؟ بیٹا ایک لمحے چپ رہا، پھر بولا، ابو میں نے رات خواب دیکھا۔ جواباً وہ کچھ نہیں بولا۔ اسے یاد آیا اگلے ماہ وہ دونوں میاں بیوی ریٹائر ہو جائیں گے تو گھر کا سارا بوجھ اس بیٹے پر آن پڑے گا۔ اس نے اپنے کندھے پر اسے ٹھنڈے برف کے ہاتھ کی ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ ایک انجانا سا خوف اس کے سارے وجود پر چھا گیا۔ بڑی حیرت سے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے سوچا، شاید وراثت میں خواب بھی منتقل ہو جاتے ہیں۔